تاریخ کی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ بنی امیہ نے ایک زبردست چال بنی ہاشم کے مقابلے میں یہ چلی تھی کہ عثمان کو بحیثیت مظلوم پیش کیا اور اس خون کی ذمہ داری غلط طور پر بنی ہاشم اور بالخصوص حضرت علی ابن ابی طالب پر عائد کر دی۔ اس کے لیے عثمان کا خون بھرا کرتا اور ان کی زوجہ نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں مدت تک مسجد جامع دمشق میں مجمع کے سامنے پیش کی جاتی رہیں اور مجمع ان کو دیکھ کر آہوازاری کرتا اور سر و سینہ پیٹتا۔ اس طرح ایک بہت بڑی جماعت کے دلوں کو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منحرف کیا گیا اور آل ابو سفیان نے مقتول کے ورثہ بن کر لوگوں کی ہمدردی حاصل کی۔ یہ پروپیگنڈا اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ آل بنی ہاشم میں اولاد ابو سفیان کے ہاتھوں ایک ایسا غم انگیز حادثہ نہ ہو جائے جو ہمدردی کے اثرات کو معکوس کر دے۔ حقیقتاً امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے دشمن خود قہری طور پر اس کام کے انجام پانے کا ذریعہ بن گیا جس کا بنی امیہ اپنے جوش زریابی میں ابتداً اندازہ بھی نہ کر سکے۔ وہ روز عاشور تک اپنے اقدامات کے جواز میں قتل عثمان کے واقعے کا حوالہ دیتے تھے۔ مثلاً حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کرنے کی سند جواز اسی کو قرار دیا کہ اس سے پہلے عثمان پر پانی بند کیا جا چکا ہے، اس کے لیے یہ اس کا بدلہ۔ حالانکہ عثمان پر پانی بند کرنے میں بنی ہاشم کا کوئی ہاتھ نہ تھا مگر پروپیگنڈا تو یہی کیا گیا تھا۔ لیکن پہلے تو خود کربلا ہی میں جوانوں، نوجوانوں اور سب سے آخر میں 6 ماہ بچے کی شہادت سے مظالم کا درجہ اتنا اونچا ہو گیا کہ اب عثمان کا نام لینا بھی انسانی انصاف کی نگاہ میں غیر متوازن بات ہو گئی۔ اور پھر اہل بیت اطہار کی اسیری نے تو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومیت کو اس نقطۂ معراج تک پہنچا دیا جس کے بعد ہوا خواہان بنی امیہ کی زبانیں بند ہو گئیں اور انہیں پھر عثمان کے واقعہ قتل کا نام لیتے ہوئے بھی شرم دامن گیر ہونے لگی۔ یہ ہے کہ عثمان کی قمیض خون آلود اور ان کی زوجہ کی کٹی ہوئی انگلیوں کی نمائش تو خود مقتول والی جماعت کے ہاتھوں سے ہوئی تھی جس کے ساتھ اس کا کوئی ثبوت نہ تھا کہ اس کا مرتکب کون ہوا ہے۔ لیکن حسین علیہ السلام کے سر بریدہ اور ان کے اہل بیت اطہار کی اسیری کی نمائش خود انہی ظالموں کے ہاتھ سے ہو رہی تھی جو اس ظلم کے مرتکب تھے۔ اس لیے اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس دنیا کی بھی جو اس کے پہلے جناب عثمان سے ہمدردی رکھنے کی وجہ سے آل ابو سفیان کے ساتھ اور بنی ہاشم سے منحرف تھی، ہمدردیاں منقلب ہو گئیں اور وہ اب بنی ہاشم کی غمخوار بن کر آل ابو سفیان سے منحرف ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام اہل حرم کو ساتھ نہ لاتے تو حقیقت واقعہ اور اموی ذہنیت کا اس درجہ انکشاف غیر ممکن تھا۔ تاریخ اسلام میں یہ مثال موجود ہے کہ اس سے پہلے حسن بن علی زہر سے شہید کر دیے گئے مگر اس وقت تک حکومت بنی امیہ کے زور حکومت سے مرعوب یا سیاسی چالوں سے فریب خوردہ تاریخوں میں یہ مسئلہ مشتبہ بنا کر رکھا گیا ہے کہ اس سازش کی پوری ذمہ داری کس پر ہے۔ اسی طرح کربلا کے بے آب و گیاہ میدان میں 72 یا 125 آدمی جنہیں چاروں طرف سے فوجی آہنی حصاروں میں اس طرح محصور کر لیا گیا تھا کہ کسی آدمی کا آنا جانا بلکہ قبروں تک کی آمد و رفت ناممکن تھی۔ جب قتل ہو جاتے تو کسی کو کیا خبر ہوتی، بس ادھر قاتلوں کی زبانیں ہوتی اور اپنی بے جرمی کی داستانیں، اور ادھر سے کوئی جواب دینے والا ہی نہ ہوتا۔ اسی طرح حسینی مسلک مشتبہ بنا دیا جاتا اور نوعیت شہادت بالکل ہی بدل جاتی۔ اس صورت میں حسین علیہ السلام اپنے جان و مال اور اولاد سب کو حقانیت کے احیاء میں صرف تو کرتے لیکن نتیجہ یہ ہوتا کہ تاریخ اور اوراق اور کتب سیر کے صفحات میں یزید کے لیے مثل دیگر جنگ آزما ہستیوں کے غازی اور مجاہد کا لقب استعمال کیا گیا ہوتا اور پیکر حقانیت حسین بن علی کے لیے معاذ اللہ
مفسد اور باغی سے غلط الفاظ صرف کیے گئے ہوتے ہیں۔ اس طرح صرف امام حسین علیہ السلام ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ حقانیت اور صداقت بھی قتل ہو جاتے، جس سے بڑھ کر حسین کی شکست نہ ہو سکتی تھی۔ حسین علیہ السلام کے نزدیک آپ کی شہادت کے بعد آپ کے فلسفہ شہادت اور حقانیت و صداقت کی تبلیغ کا قابل اطمینان کوئی ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا تھا سوائے انہی بے والی و وارث مخدرات عصمت کے، قیدی بنا کر شہر بشہر پھرائی جا رہی تھیں، جن کے دلوں میں غم و غصے کی آگ بھڑک رہی تھی، جن کی رگوں میں علوی اور فاطمی خون جوش دکھا رہا تھا، جن کی زبانوں پر اظہار حق کی خاطر نبوی بلاغت اور علوی فصاحت الفاظ کی صورت میں موجزن تھی، یا پھر علی ابن حسین جن کو مشیت باری نے شدت مرض کی بنا پر نصرت حسین علیہ السلام سے روز عاشور میدان جہاد میں حصہ لے سکنے سے شاید اسی غرض سے باز رکھا تھا۔ امام حسین علیہ السلام خوب واقف تھے کہ بنی امیہ حدود انسانیت سے کتنا ہی گزر جائیں، پھر بھی وہ بے والی وارث خواتین کو قتل کرنے کی ہمت نہ کر سکیں گے، جن کا قصور زیادہ سے زیادہ یہ بتایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے انتہائی اضطراب اور پریشانی کے عالم میں حکومت کے مظالم پر صدائے فریاد بلند کی۔ یہ صحیح ہے کہ روز عاشور دشمنوں کے ہاتھ سے بعض عورتیں اور بچے بھی شہید ہوئے تھے، مگر معرکہ جنگ کے خصوصیات دوسرے مواقع پر بطور سند پیش نہیں کیے جا سکتے، بلکہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ یزید ابن زیاد اپنے تمام ظلم و جور اور پست فطرتی کے باوجود اس پر قادر نہ تھے کہ وہ معرکہ کربلا کے بعد اہل حرم حسین میں سے کسی ایک فرد کو بھی قتل کر دیتے۔ ان میں اتنی جرأت و ہمت باقی نہ تھی اور نہ ان کے گرد و پیش کی فضا اس کی متحمل ہو سکتی تھی۔ چنانچہ کوفہ میں جب جناب زینب کبریٰ نے اپنی باطل شکن تقریر سے اموی حکومت کے فسق و فجور اور خبث و شقاوت کو تشت ازبام کر دیا تھا، تو ابن زیاد کہا بھی تھا کہ آپ کو تازیانے سے اذیت دے، مگر اسی کے دربار والوں میں سے عمر بن حریث سامنے آ گیا تھا اور مزاحم ہوا تھا۔ یزید کا قتل حسین علیہ السلام کی ذمہ داری ابن زیاد پر عائد کرنا خود احساس شکست کی بنا پر تھا، مگر چونکہ اہل حرم حسین کے ساتھ بھی انتہائی بدسلوکیاں کی جا چکی تھیں، لہٰذا اس کے افعال کی بابت کسی تاویل کی گنجائش باقی نہ رہ گئی تھی۔ اس کی بنا پر مورخین کو یہ سمجھنا پڑا کہ اگر اس کے دل میں قبل اسلام کے کینے اور بدر کی عداوتیں نہ ہوتیں تو وہ سر امام حسین علیہ السلام کا احترام کرتا اور اس کے کفن و دفن کا حکم دیتا اور اہل بیت رسالت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا۔ اس کے اسیری کے حالات بھی بیان ہو چکے اور اس کے نتائج پر بھی تبصرہ ہو گیا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے جس طرح اس کے قبل کے باب میں شہدائے کربلا میں سے ہر ایک کے فرد کے حالات پیش کیے جا چکے، اسی طرح یہاں اسیران کربلا میں سے نمایاں افراد کے حالات بھی علیحدہ علیحدہ درج کر دیے جائیں۔ سب سے پہلے علی ابن الحسین علیہ السلام العابدین اور سید سجاد آپ کے مشہور القاب تھے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ آپ کے ذریعے سے قدرت کو عرب و عجم کے کمالات کو ایک مرکز پر جمع کرنا تھا، اس لیے کہ شہر بانو یعنی آپ کی والدہ گرامی یزدجرد آخری بادشاہ ایران کی بیٹی تھیں۔ اس ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی جبکہ حضرت علی ابن ابی طالب کوفہ میں مسند خلافت پر متمکن تھے اور ابھی آپ کا سن پورے 3 سال بھی نہ ہونے پایا تھا کہ 21 رمضان 40 ہجری کو حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت واقع ہوئی۔ پھر آپ پورے 12 سال کے نہ ہوئے تھے کہ 28 صفر 50 ہجری کو آپ کے چچا حسن مجتبیٰ زہر دغا سے شہید کر دیے گئے۔ 8 ہجری میں آپ کی عمر 22 سال سے کچھ زائد تھی جب 28 رجب کو اپنے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عراق کے لیے روانہ ہوئے۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا راستے میں یا کربلا پہنچنے کے بعد کہاں آپ بیمار ہوئے۔ ہر صورت 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر آپ اس قدر بیمار تھے کہ نشست و برخاست مشکل تھی، اور ظاہر ہے کہ 7ویں محرم کو پانی بند ہونے کے بعد پھر آپ کو بھی تشنگی کی مصیبت اٹھانا پڑی، جس سے ذوق میں اضافہ ہو ہی جانا چاہیے تھا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ آپ نصرت حسین میں اس طرح شرکت نہ کر سکے
جس طرح آپ کے دوسرے بھائیوں نے کی، مگر قدرت کو آپ کا امتحان دوسری طرح لینا منظور تھا۔ شور کے بعد آپ دشمنوں کے ہاتھوں بہنوں، پھوپھیوں اور دیگر عزیز خواتین کے ساتھ پا بزنجیر ہو کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جائے گئے۔ دربار ابن زیاد میں آپ کی گفتگو اور یزید کے روبرو آپ کے پرزور احتجاج کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ شام سے رہائی کے بعد آپ مدینہ میں رہے اور پوری زندگی عبادت خدا میں گزاری۔ آپ کی عبادت کے متعلق وارد ہے، جب آپ نماز کے لیے وضو کرتے تھے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ کوئی اس کا سبب دریافت کرتا تو فرماتے تھے، تمہیں نہیں معلوم کہ کس کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں۔ ترک دنیا اور سادگی میں آپ کی زندگی حضرت امیر کی سیرت کا نمونہ تھی۔ اس کے ساتھ مدت العمر آپ احکام شرع اور علوم اہل بیت نبوت کی خاموشی کے ساتھ تعلیم بھی دیتے رہے، پھر پوشیدہ طریقے پر راتوں کو غریبوں اور مسکینوں کے لیے کھانا بھی پہنچایا کرتے، اس طرح کہ خود انہیں بھی معلوم نہ ہوتا کہ کون دے گیا۔ جب آپ کی وفات ہوئی اور لوگوں کو کھانا پہنچنا بند ہوا، اس وقت پتہ چلا کہ وہ آپ تھے جو دے جاتے تھے۔ پرازدق کا قصیدہ آپ کی شان میں جو مکہ معظمہ میں حج کے موقع پر انہوں نے نظم کیا تھا، ادب عربی کا ایک مخصوص شاہکار ہے۔ خود آپ کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ کے نام سے عالم اسلامی میں مشہور و معروف ہے، جس میں معارف کا دریا موجیں مارتا نظر آتا ہے۔ اسے زبور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ افسوس کہ آپ کی اس خاموش اور خالص روحانی زندگی کو بھی طاغوتی سلطنت نے برداشت نہ کیا اور آپ نے 95 ہجری میں زہر سے وفات پائی اور جنت البقیع میں اپنے چچا امام حسن علیہ السلام کی قبر کے پاس دفن ہوئے۔ اس کے بعد دوسری ہستی زینب بنت علی ہیں۔ آپ حضرت علی ابن ابی طالب اور جناب فاطمہ زہرا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بیٹی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی نواسی تھیں۔ اس حیثیت سے آپ پسماندگان حسین میں سب سے نمایاں شخصیت کی حامل تھیں۔ جب آپ کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ گرامی جناب فاطمہ زہرا کی وفات ہوئی تو آپ بہت کم سن تھیں۔ ان کے بعد آپ اپنے والد ماجد حضرت علی ابن ابی طالب کے سائے تربیت میں پروان چڑھیں اور حضرت نے آپ کی شادی اپنے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ کی۔ حضرت علی علیہ السلام محبت و شفقت کے لحاظ سے زینب کے ساتھ تقریباً حسن و حسین کے برابر برتاؤ کرتے تھے۔ چنانچہ اپنی شہادت کے قبل ماہ رمضان میں آپ نے افطار کے دنوں کو جو اپنی اولاد پر تقسیم فرمایا، وہ اس طرح کہ ایک رات امام حسن کے یہاں افطار فرماتے تھے، ایک رات امام حسین کے یہاں اور ایک رات عبداللہ ابن جعفر کے مکان پر، یعنی اپنی صاحبزادی جناب زینب کے یہاں۔ کہ کربلا تک کم و بیش 50 برس کی طولانی مدت میں غیر معمولی واقعات پیش آئے اور ان میں آپ نے غیر معمولی قوت برداشت کے مناظر کا کم از کم 3 زندہ مثالوں میں برابر مشاہدہ فرمایا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر آپ کے کردار بلند کی وہ مستحکم عمارت قائم ہوئی، جسے کربلا کے مصائب بھی ذرا بھی متزلزل نہ کر سکے۔ یہاں سے لے کر کربلا تک زینب ہر منزل میں بالکل حسین کے ساتھ تھیں، اور اس لیے اب تک جتنے واقعات درج ہوئے ہیں ان سب کو زینب کبریٰ ہی کی رویداد حیات سمجھنا چاہیے۔ ایسے بعض واقعات میں آپ کا ذکر صفحہ تاریخ پر نمایاں طور سے نظر آتا ہے۔ قیام کربلا کے بعد ایک موقع وہ ہے جب بہن نے بھائی کی زبانی وہ حسرت آمیز اشعار سنے، جس کا مطلب یہ تھا کہ زمانے کا انداز صبح و شام یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی لقمہ اجل ہوتا ہے اور ہر ذی روح کو اسی راستے پر جانا ہے۔ ان اشعار سے زینب کبریٰ نے محسوس کیا کہ بھائی خود اپنی سنانی سنا رہے ہیں، آپ ہی تو اب ان سب کے جانشین ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بہن کو تلقین صبر فرمائی۔ زینب نے کہا، کیوں بھائی، کیا بالکل آپ مرنے پر تیار ہو گئے ہیں؟ امام نے ایک عربی کی مثل زبان پر جاری فرمائی کہ مطلب یہ تھا، اس کے سوا چارہ ہی کیا ہے۔ یہ سن کر جناب زینب کی بے چینی اور بڑھی اور کہا، ہائے غضب، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زبردستی ہم سے چھین لیا جائے گا۔
یہ کہہ کر اپنے منہ پر تماچے مارے اور غش کھا کر گر پڑیں۔ امام بہن کو ہوش میں لائے اور بصیرت افروز الفاظ میں بہن کو صبر کی ہدایت فرما کر قسم دی کہ میرے بعد نہ نوچنا، گریبان نہ پھاڑنا۔ پھر بہن کو لے جا کر اس جگہ بٹھایا جہاں زین العابدین بیماری کے عالم میں لیٹے ہوئے تھے، تاکہ پھوپھی بھتیجے کی تیمارداری میں مصروف ہو جائیں اور ان کی توجہ اسی طرف مرکوز رہے۔ زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کی اس وقت کی ہدایتوں کو سخت سے سخت مواقع پر بھی پیش نظر رکھا اور مصائب کی انتہائی شدت کے باوجود ایسی بے تابی کا مظاہرہ نہ کیا۔ پھر 9 محرم کے عصر کو جب فوج دشمن نے حملہ کیا تو جناب زینب ہی تھیں جنہوں نے پاس آ کر امام حسین علیہ السلام کو اس صورتحال کی طرف متوجہ کیا۔ روز عاشور جب امام رخصت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے جناب زینب ہی سے وہ پیراہن لے کر پہنا جسے جا بجا سے چاک کر لیا تاکہ دشمن لوٹنے کے وقت بوسیدہ ہونے کی وجہ سے شاید اس پیراہن کو نہ لیں اور آپ کی لاش برہنہ نہ ہو۔ بعد زینب کبریٰ کی آنکھوں کے سامنے وہ مناظر آئے جن کا تصور بھی لرزہ بر اندام کرنے کے لیے کافی تھا۔ بھائی کی شہادت، خیموں کی لوٹ، پھر آتش زدگی اور اس کے بعد اسیری، ان تمام مراحل کو جناب زینب نے ضبط و صبر کے ساتھ طے کیا۔ 11 محرم کی صبح کو جب پسماندگان حسین قیدی بنائے جا چکے اور لٹا ہوا قافلہ کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا، قتل گاہ سے ہو کر گزرا کہ جہاں افواج یزید کے مقتولین کو دفن کیے جانے کے بعد شہدائے راہ خدا کی لاشیں بے غسل و کفن، خاک و خون میں آلودہ چھوڑ دی گئی تھیں۔ اس جگر خراش منظر سے بیمار و ناتوانی ابن الحسین کا وہ عالم ہوا کہ جسے دیکھ کر جناب زینب بے تاب ہو گئیں اور دریافت کیا، اے یادگار رفتگاں، یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ تمہارے روح سے جسم پرواز کیا چاہتی ہے؟ بھتیجے نے جواب دیا، اے پھوپھی، اس منظر کو دیکھ کر کس طرح برداشت کروں کہ میرے پدر ایک بزرگوار اور چچا اور بھائی غرض کے تمام عزیز و اقارب کو دیکھ رہا ہوں کہ سب کے سب اس میدان میں اپنے خون میں نہائے بے دفن و کفن پڑے ہیں اور کوئی ان کا نگراں ہے نہ پرساں۔ اس نازک موقع پر جناب زینب ہی کا کام تھا کہ انہوں نے امام زین العابدین کو تسلی اور دلاسا دیا۔ اس کے بعد کوفہ کا بازار، حالانکہ اس سے پہلے آپ نے کسی مجمع میں کوئی تقریر نہ کی تھی، مگر جب آپ نے ماحول کے انتہائی خلاف ہونے کے باوجود تقریر شروع کی، اتنا مجمع آپ کے حد نظر میں تھا، آپ کے اشارے پر خاموش ہو گیا۔ اس تقریر میں آپ نے اپنی اندوہناک حالت کا تذکرہ نہیں کیا اور نہ اس بنا پر ان سے کسی رحم و کرم کی التجا کی۔ ان کی بدعمالیوں پر سیر حاصل تبصرہ فرماتے ہوئے ان کو اپنے نفوذ کا جائزہ لینے اور ان کے متعلق خود فیصلہ کر لینے کی طرف متوجہ کیا۔ چنانچہ وہ آنکھیں جو قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے اٹھی تھیں زمین میں گڑ گئیں اور مجمع میں ہر متنفس اپنے کو مجرم محسوس کرنے لگا۔ پھر دربار عام میں جب خاص طور پر ابن زیاد نے گفتگو کی تو وہاں پر بھی آپ نے علوی فصاحت و بلاغت کے وہ جوہر دکھائے جن کا اپنے طریقے پر ابن زیاد کو بھی اعتراف کرنا پڑا اور جن کا اس کے پاس سوائے ارادہ تشدد کے کوئی جواب نہ تھا۔ اس کے بعد پھر دربار یزید میں آپ کی گفتگو جس کا ذکر بھی پہلے ہو چکا۔ کوئی شک نہیں، ایسے سخت اور ناخوشگوار ماحول میں اپنے سکون دماغ کو قائم رکھنا اور اپنے محسوسات کے پورے اظہار پر قادر ہونا بس زینب کبریٰ کا کام تھا۔ رہائی کے بعد ظالم کے دارالسلطنت میں مظلوم کا ماتم برپا کرنا بھی آپ ہی کا کارنامہ تھا اور یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہلی مجلس عزا تھی جو اسی سوگوار بہن نے برپا کی تھی۔